بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عشاء کے بعد سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور بہت ہی معتبر اور بڑے بڑے علماء کے بیانات آپ نے سنے ہیں اور بہت مفصل بیانات سنے ہیں۔ اب فوری طور پر جلسہ ختم ہونا چاہیے اصولاً۔ اصول سے تو خیر بہت آگے جا چکا ہے۔ اصول کیا ہے جلسوں کا وہ تو مطلب جلسے والے جانے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی جلسے میں دیر ہونے کی وجہ سے صبح کی نماز کسی ایک آدمی کی بھی قضا ہو تو جلسے میں نقصان ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بات بھی جلسوں میں ہوتا ہے، دیر ہو جاتی ہے۔ اور آج کے جلسے میں چونکہ ایک بہت بڑی شخصیت کی شرکت تھی، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ہمارے مخدوم دامت برکاتہم کی، تو اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تاخیر ہونے کا اندازہ بھی تھا، لیکن اب ہمیں مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ چونکہ مجھے حکم تاکید کے ساتھ ہے کہ میں کچھ کہوں تو 2-3 منٹ میں، اللہ کرے 2-3 منٹ میں بات پوری ہو جائے، 2-3 باتیں کہتا ہوں کہ آپ نے ابھی مولانا سے بہت سی چیزیں سنی ہوں گی، میں نہیں سن سکا بیان، میں دور تھا۔ آپ کے اور ہمارے کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ دنیا میں اگر کسی کا مستقبل خطرے میں ہے تو وہ ہم لوگ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، اور وہ خطرہ باہر سے نہیں ہے، اندر سے، اپنے سے۔ اگر مسلمانوں کا ماحول اور معاشرہ عام طور پر ایسا ہو جائے کہ ہر مسلمان نماز پڑھنے لگے، ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی 90% اکثریت بے نمازی ہو، بلکہ اکثریت نمازی بن جائے، اور مسلمان عام طور پر جو جوان نشہ کر رہے ہیں نشہ کرنا چھوڑ دیں، جس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور دوسری قوموں سے آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں میں نشہ زیادہ ہے، یہ سچائی جو ہے جھوٹ بن جائے۔ اور ایک یہ کہ مسلمان حلال کمائی کی فکر کرنے لگیں، سودی قرضوں سے اپنا پیچھا چھڑا لیں، جس میں ہر جگہ کے مسلمان بدھے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی بات میں کرتا ہوں، یہاں رہتا ہوں اور یہاں گھومتا ہوں، سمندر کے کنارے تک جا کر پوچھا ہے، جہاں کچھ مسلمان آباد ہیں سودی قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، بدھے ہوئے ہیں، کوئی جگہ نہیں بچی۔ کوئی جگہ آپ کے علم میں آئے جو خالی ہو؟ حضرت مولانا انعام اللہ صاحب ہمارے دوست تشریف رکھتے ہیں، بڑے مقرر ہیں، ان کو کوئی جگہ ملے میں گزارش کرتا ہوں تو مجھے بھی بتا دیں۔ میں پوچھتا ہوں ہر جگہ جا کے، تقریباً ہر جگہ پوچھتا ہوں، کوئی جگہ نہیں ملتی، کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں کے مسلمان بچوں کو نشے کی عادت نہ ہو، کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں کے مسلمان بچوں میں جوا یا سٹا نہ ہو، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی جہاں کے مسلمان شادیاں غلط طریقے سے نہ کر رہے ہوں۔ یہ نوابی شادیاں جو ہیں ہم جیسے زوال والے حالات کے لوگوں کو زیب نہیں دیتی، کسی کو بھی زیب نہیں دیتی، لیکن ہمارے لیے تو حرام ہے۔ جس انداز سے ہم لوگ شادیاں کر رہے ہیں، حرام سے بھی بڑھ کر ہو گیا اب تو، کہ شادیوں میں دیر ہونے کی وجہ سے ایمان جا رہے ہیں بچیوں کے، غیروں کے یہاں جا رہی ہیں۔ وہ ایک مسئلہ نہیں ہے، مجھے بیان نہیں کرنا اس لیے میں چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن میں واپس خلاصہ کرتا ہوں کہ ہمارا مستقبل ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم نمازی بن جائیں، اگر ہم نشے سے دور ہو جائیں، اگر ہم جوئے سٹے سے باز آ جائیں، اگر سودی قرضوں سے پیچھا چھڑا لیں اور اپنی شادیاں شریعت و سنت کے مطابق کرنے لگیں، اور ایک اور کام مسلمان کرنے لگیں کہ اپنے بھائیوں کے پاس اللہ کی نعمت آئے تو جلنا چھوڑ دیں خدا کے واسطے۔
سارے مسلمانوں نے طے کر رکھا ہے، مسلمانوں کی اکثریت نے طے کر رکھا ہے، غیروں کو کچھ مل جائے تو کوئی پریشانی نہیں، میرے رشتہ دار کو اللہ نے پیسہ کیوں دیا، میرے جاننے والے کو اللہ نے عزت کیوں دی، یہ جو میری فیلڈ کا آدمی ہے، جو میرے کلاس کا آدمی ہے، یہ تو عزت کے لائق نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں اللہ نے اسے نواز دیا، اسے کیوں پیسہ دے دیا، بڑا خراب آدمی ہے۔ مسلمانوں نے طے کر رکھا ہے کہ اپنے بھائیوں کی نعمتوں سے حسد کرنا ہے اور جلنا ہے، ناشکری کرنی ہے، شکر کا مزاج نہیں ہے، یہ برائیاں بالکل عام ہیں۔ یہ دو چار کام اگر ہو جائیں، اور یہ معمولی نہیں ہے، بڑی لمبی فہرست میں نے بتا دی ہے، اور بڑی محنتوں کی ہم سب کی ڈیوٹی ہے، اور ہم سب جو ہم میں سے ان کاموں کے لیے جس طرح محنت کر سکتا ہو، چاہے وہ علماء ہوں یا دوسرے طبقے ہوں، ان کو وہ محنت کرنی چاہیے۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح وقت پہ ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، اور کاش ہم لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہو جائیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رو لیا کریں اور ہم سب کے لیے دعا کر لیا کریں۔ لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ آج بھی جیسے 1:30 بجنے والا ہے، اللہ کے واسطے کوئی بھی آدمی جو یہاں آیا ہے وہ نماز قضا نہ ہونے دے، آج صبح کی بھی اور آئندہ بھی کبھی نماز قضا نہ کرے۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ہمارے ان بزرگوں نے جو اتنا بڑا اہتمام کیا، اللہ اس کو ہم سب کے لیے نافع بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔